کہ لالا رخ کون ہے, کس طرح فیمس ہوئی اور آج لاکھوں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایٹ مائی ایج اتنا فیم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ بڑی محنت کرتے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے جہاں اللہ رب العزت نے مجھے اپنی اذن سے پہنچا دیا. میری اس میں کوئی ایفرٹ نہیں تھی, میری اس میں کوئی محنت نہیں تھی. ہاں میرے پاس 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کا ہی گفٹ ہے. اچھا. میرے پاس تھرڈ آئی اوپن ہے. میں ایسٹرولوجی, پالمسٹری, نیومرولوجی, سائیکک ریڈنگ, اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کی ہوئی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یہاں پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی کم سے کم 2-3 لاکھ کتابیں پڑھی ہیں. 2-3 لاکھ کم سے کم. اچھا, کم سے کم, شاید مجھے گنتی نہیں. آپ یہ لگا لیں ایوریج کہ میں 10 کتابیں ایک مہینے میں پڑھتی تھی, اور میں 5 سال کی عمر سے کتابیں پڑھی. سو 60 ایئرز میں نے کتنی پڑھی ہوں گی. اس کے بعد ان میں صرف اردو کتابیں ہیں یا اردو تو ہے ہی نہیں؟ اچھا, صرف انگلش ہے. کون کون سی ہیں, مطلب کس طرح کی, عربک ہیں, انگلش ہیں, اور کس لیول کی کتابیں ہیں؟ اچھا, میں نے کلاس 2 سے پڑھنی, 1 سے پڑھنی شروع کی تھی اینڈ بلائٹن. پھر اس کے بعد جب ذرا سی جوانی آئی تو بابرا کارٹلن تھی. اچھا. پھر سڈنی شیلڈن, ہیرلڈ رابن, اس وقت کے تمام 60s 70s 80s 90s, ڈین براؤن ابھی آخری جو بہت سب سے مشہور ہیں. ابھی ریسنٹلی جو میں نے سب سے خوبصورت کتاب پڑھی وہ تھی 40 رولز آف لو, جس میں مولانا رومی اور شمس آف تبریز کی کہانی ہے. اور میں ابھی بھی پڑھتی رہتی ہوں بکس, اور مجھے بہت پسند ہے بک ریڈنگ. آئی تھنک اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہے. کتاب آپ کا واحد دوست ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا. آپ کہیں بھی جائیں نا, وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو اس کو نہ کھلانے کی ضرورت ہے, نہ بہلانے کی ضرورت ہے, نہ اس کی کوئی خدمت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ ہے. دن ہو رات ہو, آپ اکیلے ہوں, دنیا میں کسی جگہ ہوں, اگر کتاب آپ کے ساتھ ہے نا تو ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. لے کے آپ چلیں اس کو ساتھ. آئی لو ریڈنگ بکس, اور میری ابھی بھی کلیکشن, میں نے کوئی 5 دفعہ اپنی اتنے ہزار کتابیں بک سٹورز کو ڈونیٹ کی ہیں. کوئی ایک کتاب جو آپ نے پڑھی ہو اور آپ کو وہ سب سے زیادہ پسند آئی ہو؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا 40 رولز آف لو, جو ریسنٹلی وہ سب سے زیادہ اچھی, سب سے زیادہ اچھی, کیونکہ کیا ایسی خاص بات ہے؟ شمس آف تبریز کا ذکر ہے جو میری جن سے روح ملتی ہے, اور مولانا رومی کا ذکر ہے جو جن کو لوگ اکثر پاکستانی تو جانتے ہیں. لیکن اس جو رائٹر ہے, شی از اے ٹرکش رائٹر, اس نے ایک ایسا ویو پیش کیا ہے, اور جو 40 رولز آف لو اس میں دیے ہیں نا وہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. تو چونکہ میں اب پچھلے 15-20 سال سے میں پریکٹسنگ مسلم, بچپن سے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم پٹھان پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں ہمیشہ سے مذہب کے قریب رہنے کی آداب سکھائے گئے ہیں, لیکن ہمیں اللہ سے محبت اور روحانیت سے محبت ہمیں کبھی تفصیلاً کسی نے سمجھائی نہیں. ہم آتے تھے لاہور داتا دربار, ہم حاضری دیتے تھے, تو نفل پڑھتے تھے, سورت پڑھی, سورہ یاسین وہاں بیٹھ کے پڑھی, ان کو بخشوایا اور چلے گئے. ہمیں ان کے کرشمات نہیں پتا, ہم اس فیملی سے ہی نہیں ہیں جو پیری مریدی میں بلیو کریں. تو اس لیے میرا بھی کوئی مرشد نہیں ہے, میرا کوئی پیر نہیں ہے. اچھا. میں نے یہ سفر اکیلے طے کیا ہے. زبردست. میں 18-19 سال کی تھی جب میں نے ہاتھ دیکھنا شروع کیا پشاور میں. یہ سیکھا کہاں سے تھا آپ نے؟ کہیں سے بھی نہیں, گاڈ گفٹڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہاتھ کسی کا؟ دیکھیے میری بڑی بہن کو بہت شوق تھا پڑھنے کا, انہوں نے کتابیں پڑھی اور وہ دیکھتی تھی. ان کی ایک فرینڈ آئی, اس نے مذاق میں مجھے کہا کہ تمہاری بہن بہت اچھا ہاتھ دیکھتی. میں نے کہا میں اس سے بھی اچھا دیکھتی ہوں. نہیں, کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ہاتھ کی یہ لکیر دیکھنے سے اس طرح. اچھا مجھے بتائیں, مائیکل اینجلو جو آرٹسٹ ہے یا جو بڑے فیمس آرٹسٹ ہیں دنیا کے, انہوں نے کس سے پینٹنگ سیکھی؟ اس میں سے 80% ہیں جن کو اللہ نے یہ چیز دی. نہیں, کسی کتاب سے تو آپ نے کم از کم پڑھا ہوگا. میں نے نہیں, کوئی کتاب نہیں پڑھی. اچھا, یہ بڑا حیران کن کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں نے اسپرچولیزم پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں یقین مانے ابھی تک ریسرچ کر رہی ہوں. میں جو باتیں کرتی ہوں نا, میں پھر اپنی باتوں کی خود ریسرچ کرتی ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی پچھلے 3-4 سال سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اللہ سے آواز آتی ہے. جب آپ میرے پریڈکشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں جس سے میں مشہور ہوئی, لالا رخ مشہور کیسے ہوئی؟ لالا رخ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی باہر سے جو آتی ہیں, اور وہاں کچھ یوٹیوبرز آئے اور انہوں نے میرے انٹرویو کیے. میں نے کہا جی میں سائیکک ریڈر ہوں, میں پالمسٹ ہوں. انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور میں نے وہاں 1-2 پریڈکشنز ایسی کی جو صحیح نکل آئیں. کون سی؟ اس وقت تھا ایک PSL
ہونا تھا اور اس وقت 4 یوٹیوبرز میری دکان پہ کھڑے تھے اور میں نے کہا کہ لاہور قلندر جیتیں گے. اچھا. اس میں سے ابھی تک مجھے یاد ہے وہ لڑکا عمران, اس نے کہا میم کیا کہہ رہی ہیں, لاہور قلندر 8 سال ہو گئے PSL کو کبھی جیتا نہیں. میں نے پہلے کراچی کے انکا پہ میں نے کہا نہیں یہی روکے اس کو, لاہور قلندر کی آواز آ رہی ہے. کہتے کس کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی آواز آ رہی ہے. کہتے آپ کو اللہ کی آواز آتی ہے؟ مجھے اللہ کی آواز آتی ہے. اللہ کی آواز, یہ بڑا دعویٰ ہے. اب یہ آپ پر بھی کوئی ایسا ایکٹ نہ لگ جائے پاکستان کے قانون کے مطابق. یہی میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. ابھی میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جو مجھے ایک شخص ہے جو پسند ہے, ان کا نام ہے سید جعفری. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا بتاتے ہیں, ایسٹرالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کے یوٹیوب چینلز ہیں اس پہ بتاتے ہیں, روحانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کو بہت لوگ انوائٹ کرتے ہیں. وہ اپنے پیر کے پاس گئے جو ڈسینڈنٹ ہیں فرام پیر شاہ جلانی والی لڑی سے آتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے جو بابا جانی تھے اور میرے جو دادا تھے ان کو اللہ کی آواز آتی تھی. اچھا. اب یہ دیکھیں لوگ اس پہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں مجھے کہ آپ کون سی بہت بڑی پیر ہیں. پیر بھی نہیں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں اس کے لیے معذرت. یہ تو پیغمبروں کو اللہ سے رابطہ کرنے کا شرف حاصل تھا. اللہ ہیز ناٹ اسٹاپ ٹاکنگ ٹو پیپل. یہ یہاں ہم غلطی کرتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیں. اچھا, کچھ دیکھنے والے ایسے ہوں گے جن کا دل دکھے گا یہ سننے کے بعد, لیکن اس سے جو ہے وہ آپ کس طرح اس کو کلیئر کر سکتی ہیں کہ مجھے اللہ کی آواز آتی ہے, اور وہ بھی جو آپ طریقہ کار بتا رہی ہیں اس سے مجھے اتفاق نہیں ہو رہا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. آئی انڈرسٹینڈ, مجھے بھی نہیں سمجھ آتی, مجھے خود نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, میں جب بھی کچھ کرنے لگتی ہوں, اور میں کوئی بہت وہ نہیں ہوں, پینی ویشینی ٹائپ نہیں ہوں کہ دوپٹہ پہنا ہوا ہر وقت تصویر پڑھ رہی ہوں اور میں یہ کر رہی ہوں. آئی ایم اے ویری ماڈرن وومن. میں انگلش ہوں, میں لیکچرر ہوں, میں نے ٹی وی میں کام کیا ہے, میں آرٹسٹ ہوں, میں ڈانس پارٹیز بھی انجوائے کرتی ہوں, میں گانے بھی سارا دن سنتی ہوں, میں ہر چیز میں انوالو ہوں. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے چوز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھلے وہ اس لیے تھا کہ شاید میری زندگی بہت ایک دکھی سٹوری ہے جس میں میں اپنی پرسنل لائف میں نہیں جانا چاہتی, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بخشی, خود دی نعمتیں, رحمتیں جو مجھے سمجھ نہیں آئیں کہ کیا ہے. اور میں نے جب اس کے اندر بہت آہستہ 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 قدم رکھا. یہ 40 سال کا سفر ہے. اوکے, یہ کوئی ابھی کا سفر نہیں ہے, یہ 40 ایئرس سے میں کری ہوں, اس سے بھی زیادہ. میں نے اس میں کبھی بھی اسٹیپ نہیں کیا, اٹھایا ایسا کہ میں جس میں غلط طرف جاؤں. اچھا, ٹھیک ہے, یا اس کو مس یوز کروں. اب میں آپ کو پہلا واقعہ ایک سناتی ہوں. میں 1982 میں کراچی ایئرپورٹ پہ جاب کری تھی, اور میں گراؤنڈ ہوسٹس تھی ایئر فرانس اور لفتھانسا جیسی ایئر لائنس کے لیے. ہمیں نہیں تھا کہ آپ نے کسی کو سرو کرنا ہے یا چائے اور کافی دینی ہے. ہم کہتے تھے چائے ہے, کافی ہے, نے جو لینا لے. ایک آدمی کتاب پڑھا تھا, ایک ہی پیسنجر تھا. میں اس کے پاس گئی, میں کہا ہائے, کہتا ہے ہائے. میں نے کہا what book are you reading? مجھے بکس کا پیار تھا بک سے. اسے مجھے دکھایا تو مسٹکس آف پاکستان. اچھا, روحانی. تو میں نے کہا oh my god, you're reading about mystics of Pakistan? In America they don't even believe in any religion now. How are you reading about mystics? کہتا ہے I come every year to Pakistan to go to different, like یعنی وہ ملتان کے وہاں جاتا تھا, بھٹ شاہ جاتا تھا, درباروں پہ جاتا تھا. تو پھر میں نے اسے اپنے تھوڑے سے واقعات سنائے. تو ایک انگریز درباروں پہ جاتا تھا, ایک انگریز درباروں پہ جاتا تھا. اسے میں نے اس کو کچھ اپنے واقعات سنائے کہ میرے ساتھ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اسے پتہ ہے مجھے کیا کہا, 1982. اچھا, یہ 45 سال پہلے کی بات. 45 سال. مجھے کہتا ہے one day there will be your mazar and people will come to see you. میں what are you talking about? I'm so modern, I don't believe in these things. اچھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ مجھے کون دھکا دے کے صرف لایا ہے, کھینچ کے لایا ہے. میرے برونٹے کھڑے ہوئے. میں نہیں چاہ رہی ہوں, لیکن الحمدللہ سر میں اتنے لوگوں کی دن میں مدد کرتی ہوں. کس طرح سے؟ میں ان کو صرف گائیڈ کرتی ہوں. اچھا, میری فیس ہے, ٹھیک ہے, میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں سائیکک ریڈنگ سے, ان کو اچھے فیصلے کرنے میں. مگر اگر کوئی مجھے اپنے گھر کے مسائل بتاتا ہے اور کہتے ہیں جب میں یہ مسئلہ ہے, میں ان کو صرف یہ کہتی ہوں نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں, سمپل تسبیحات, اور وہ مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں. دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے جگہ بنا رہی ہوں. دنیا داری تو ہے, میری کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے, میرا بیٹا نہیں ہے, میرا ہسبینڈ نہیں ہے. میں اتنے ساتھ جاب کرتی رہی, میں نے ہمیشہ اپنے جاب سے کمایا, اپنے بچے بڑے کیے. اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا.